بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں میں نے اور آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی اور اس آیت کو سمجھا تھا جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دیا تھا، اور اللہ نے بتایا کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی ماتحتی میں تھی، ان کی زوجیت اور ان کے نکاح میں تھی، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. خیانت سے کیا مطلب ہے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ دونوں نیک بندے اپنی بیویوں کو ذرہ برابر بھی بچا نہیں پائے، اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، تم بھی چلی جاؤ. چنانچہ دو عورتوں کا تذکرہ اوپر کی آیت میں آیا ہوا تھا، اور آگے اللہ رب العالمین مزید دو عورتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ مومن ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. اذ قالت، جبکہ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے پروردگار مجھے تیرے پاس جنت میں ایک گھر میرے لیے تعمیر فرما. ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات عطا فرما. ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لے، ظالم قوم سے نجات عطا فرما. عزیزان محترم، اس آیت کے اندر اللہ تعالی فرعون کی بیوی کا یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے. چنانچہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ واقعہ کہ فرعون نے اطراف و اکناف کے اور مصر کے سارے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ جادوگر مل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں. چنانچہ وہ سارے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے ہتھیار ڈالے، اپنی اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدھا بن گیا، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہوا ہے. وہ اژدھا بن گیا اور سارے سانپوں کو اس نے کھا لیا. تو اس وقت جو جادوگر وہاں پر اس میدان میں جمع تھے سارے کے سارے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا. چنانچہ ان لوگوں نے اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے. اسی طرح فرعون کی جو بیوی تھی وہ بھی اسی وقت ایمان لے آئی. فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے. جب جادوگر ایمان لے کر آئے تو فرعون کی اس بیوی نے بھی، آسیہ نے بھی دیکھا اور فوراً وہ بھی ایمان قبول کر لیا، اور اس نے اسلام کو قبول کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر اس نے مان لیا، تسلیم کر لیا. اب فرعون کو بڑا غصہ آیا تو فرعون نے ان کو قید کرنے کا حکم دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں پر کیل ٹھوک دیا، میخوں کو ٹھوک دیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے آسیہ کے فرعون نے ایک تجویز پیش کی. وہ تجویز یہ تھی کہ اوپر سے ایک بڑا بھاری پتھر ان کے سینے پر ڈال دیا جائے. چنانچہ جب وہ ابھی پتھر ان کے سینے پر ڈالا نہیں گیا تھا کہ حضرت آسیہ جو کہ ایمان لے کر آئی تھی فرعون کی بیوی، اس نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، جو دعا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے. پروردگار مجھے تیرے پاس جنت میں ایک گھر تعمیر فرما، مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات عطا فرما، اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے، ظالم قوم سے نجات عطا فرما. کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے
کہ ابھی وہ پتھر ان کے سینے پر پڑا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا. اللہ نے ان کو اسی وقت موت دے دی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے ہی جنت میں جو گھر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اس وہ گھر پہ ان کو دکھلا دیا گیا. پھر جب ان کی موت ہو گئی وہ پتھر ان کے سینے پر پڑا، یعنی بے جان جسم پر ان کے سینے پر آ کر وہ پتھر پڑا. واللہ اعلم بالصواب. تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ واقعے لکھے گئے ہیں. عزیزان محترم، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ کہا کہ دیکھو ان کا ایمان کیسا تھا. فرعون کی بیوی، اور فرعون نے اتنے سارے مظالم ان پر ڈھائے، کیلوں کو اور میخوں کو ہاتھوں میں اور پیروں میں ٹھوک دیا اور بھاری بڑا پتھر ان کے سینے پر ڈال دیا گیا، لیکن وہ آخر وقت میں بھی اللہ رب العالمین سے ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے امید لگاتے ہوئے جنت میں اپنا گھر مانگ رہی تھی. چنانچہ یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کے لیے آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی ان کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور تعریف کے قابل یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا. آگے ایک اور عورت کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور عمران کی بیٹی مریم. عمران کی بیٹی مریم، حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے خاندان سے متعلق ایک سورت یہ رکھی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے نام سے جانا جاتا ہے. تیسرے پارے میں اللہ رب العالمین نے وہ سورت رکھی ہے. تو یاد رکھیں کہ عمران کی بیٹی مریم یہ پاکیزہ خاتون تھی. میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ پاکیزہ اور باحیا خاتون تھی. چنانچہ اللہ ان کی تعریف یہاں پر کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عورت کا نام لیا ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے فرعون کی بیوی کا تذکرہ آیا تو اللہ نے وہاں کہا فرعون کی بیوی کہا، نام نہیں لیا. اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ آیا، وہاں پر بھی لوط کی بیوی کہا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو وہاں پر بھی نوح علیہ السلام کی بیوی کہا، لیکن نام اللہ نے نہیں لیا. مریم کا نام لینے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا تاکہ یہودیوں کو جواب ہو جائے، اور اللہ نے ان سے متعلق پوری مکمل سند کے ساتھ آیت میں کہا کہ وہ باحیا خاتون تھی اور اس نے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر کے زندگی گزاری ہوئی خاتون تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور عمران کی بیٹی مریم الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. اللہ کہہ رہا ہے الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی. حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جو تھے بہت ہی بد اخلاق ہو گئے تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام ایسے جاہلانہ دور کے اندر بھی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی، اور اللہ رب العالمین کی انہوں نے عبادت کی، اور محراب میں ایک طرف ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں تفصیل سے اللہ رب العالمین نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کہتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. دیکھیے پہلے اللہ نے مریم علیہ السلام کی پاکی بیان کی. اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنی عزت و ناموس و شرمگاہ کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دیا. یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ روح اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح ہیں، اور اسی طرح سے کلمت اللہ ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کلمت اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام یہ کیا ہے؟ اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، جو کہ فرشتہ جبرائیل کے ذریعے مریم کے پیٹ میں پھونک مار دی گئی تھی. چنانچہ یہاں پر کہا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور مریم نے اپنے پروردگار کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے توریت کی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، اور اسی طرح انجیل بائبل کی تصدیق کی.
یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے کسی بھی کتاب کا انکار نہیں کیا، اور اسی طرح جو قوانین اور شریعت الہی تھی، جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے قوانین تھی، ان کو انہوں نے تصدیق کیا، اس کو اپنایا اور اس کو مانا۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھی۔ قانتین یہ قانت کی جمع ہے۔ قانت کے معنی آتے ہیں کہ مداومت اختیار کرتے ہوئے، ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے مسلسل اللہ کی عبادت میں لگا رہنے والے کو قانت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں پر مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ قانتین میں سے تھی، یعنی مسلسل اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے تھی۔ عزیزان محترم، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک صفت ہے کہ ان کا نام قانتہ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی لگاتار عبادت گزار بندیوں میں سے وہ ایک ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ جنت میں پہلے داخل ہونے والی عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم وغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مرد تو بہت سارے ہوئے ہیں، مردوں میں کامل بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل 2 عورتیں ہوئی ہیں۔ یہ ہے آسیہ جو کہ زوجہ فرعون ہے، اور اسی طرح مریم جو کہ بنت عمران ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہاں پر کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں عورتوں کے اندر، آسیہ کے اندر اور مریم کے اندر، ان دونوں عورتوں کے اندر نبوت کے کمالات اللہ نے رکھے تھے، لیکن پھر بھی عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے نبوت کے کمالات ان دونوں عورتوں کے اندر رکھے تھے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مطلب اس کا یہی ہے کہ کامل ہونے کا مطلب 2 عورتوں میں یہ ہے کہ نبوت کے کمالات ان کو عطا کیے گئے تھے۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسے ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ساری عورتوں میں ایسی ہے جیسے کہ پورے کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ سرید یعنی گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں ملا کر کے کھایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بڑا پسند تھا، اور سارے کھانوں میں اس کو بڑا کھانا سمجھا جاتا ہے، سب سے مزیدار کھانا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کی مثال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں بیان فرمائی۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں تو 2 عورتوں کا تذکرہ ملا، لیکن احادیث میں بھی جن عورتوں کا فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری سورہ تحریم کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس کی ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل۔